شر العقائد میں آج کا جو عقیدہ ہے وہ ہے والملائکۃ عباد اللہ تعالی عاملون بامرہ ونہیہ۔ یا سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ایک اور عقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرشتے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ملائکے ایک خاص نوع کے کیا ہے بندے ہیں، فطری طور پر وہ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ کا جو بھی حکم آئے نا اس پر یہ عمل کرتے، تکتے وغیرہ نہیں ہے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون۔ اور فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے نا، خصوصیت، کہ ان میں مذکر مؤنث کی بات نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ان میں کوئی مرد ہو اور کوئی کیا ہو عورت ہو، اور نہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض بت پرست وغیرہ وہ تو کہتے ہیں، یا اکثر بت پرستوں کا یہی عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہے، یہ باطل بات ہے، اور ان کی شان میں کیا ہے، افراط ہے۔ اور یہود کیا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ فرشتوں میں یکی بعد دیگری کچھ کفر کبیر ارتکاب کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ان کا مسخ بھی ہوتا ہے، تو یہ فرشتوں کی شان میں تفریط ہے، گستاخی وغیرہ ہے۔ اگر یہاں پر کوئی یہ سوال کرے کہ ابلیس جو تھا نا اس نے کفر کیا تو وہ بھی فرشتوں میں تھا، اور قرآن کریم میں بھی استثناء آیا ہے نا کہ فسجد الملائکۃ کلهم مجمعون الا ابلیس ابا واستکبر، یہاں پر دیکھیے استثناء آیا ہے نا، تو اسے لگ رہا ہے کہ وہ فرشتہ تھا، تو جواب میں کہیں گے نہیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں میں سے بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جنی تھا، جنات میں سے تھا، خدا کے حکم کی نافرمانی کی اس نے۔ ہاں وہ فرشتوں میں کیا تھا، مل گیا تھا، رل مل گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ظاہر میں لگ رہا تھا کہ یہ بھی فرشتہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ عبادت و بلندی میں وہ کچھ فرشتوں کی طرح لگ رہا تھا، تو اس لیے اس کے استعمال جو اس کا کیا شمار تقریباً فرشتوں میں ہونے لگا۔ اور ہاروت ماروت جو فرشتے ہیں نا، ان کے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان سے نہ کفر صادر ہوا ہے نہ کوئی کبیرہ گناہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب وغیرہ مسلط کیا ہے وہ عتاب کے طور پر ہے، جس سے بعض انبیاء حضرات پر بھی اللہ تعالیٰ نے عتاب کے طور پر لغزش وغیرہ فرمائی تھی، تو ایک لغزش پر کیا فرمایا تھا، عتاب فرمایا تھا۔ یہ دونوں فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی تھے، لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ کیا مطلب، ان لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے نا، اور ان سے کہتے تھے کہ تم اس پر عمل بھی نہ کرو، عقیدہ نہ بناؤ اس کا۔ سحر کی تعلیم دینا تو کفر نہیں ہے نا جو فرشتوں دے رہے تھے، ہاں اس پر عمل کرنا، اعتقاد کرنا، یہ کیا ہے، باعث کفر ہے۔ تو اب یہی بات بتا رہے یہاں پر دیکھیے والملائکۃ عباد اللہ تعالی عاملون بامرہ علی ما دل علیہ قولہ تعالی لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وقولہ تعالی لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، یستحسرون کا معنی تھک جانا، تھکاوٹ وغیرہ۔ ولیس بذکورۃ ولا انثی، ان کو مذکر مؤنث نہیں کہا جا سکتا، اذ لم یرد بذلک نقل، ایسی کوئی نقلی دلیل بھی نہیں اس کے متعلق، ولا دل علیہ عقل، عقل بھی اس کی عقل اس کی متقاضی نہیں ہے۔ وما زعم عبدۃ الاصنام، اور جو بت پرست وغیرہ نے یہ خیال کیا کہ انہم بنات اللہ، محال باطل، محال بات باطل و افراط فی شان، ان کی شان میں کیا ہے، غلو کرنا ہے، افراط ہے۔ کما ان قول الیہود، جس یہود کہتے تھے کہ ان الواحد فالواحد، ایک کے بعد دیگر ایک ایک، ان میں منہم قد یرتکب الکفر، بعض کفر کا ارتکاب بھی کرتے، ویعاقبہ اللہ بالمسخ، کہ پر ان میں سے بعض کی شکل مسخ ہو جاتی ہے، تفریط، یہ ان کی شان میں کیا ہے، تفریط کرنی ہے۔ تفریط معنی کسی چیز کو گھٹیا کرنا، نیچے درجہ دینا، اپنی شان سے کم کرنا، ان کی تذلیل ہے، توہین ہے، و تقصیر فی حال، ان کی شان میں کیا ہے، کمی ہے۔ فإن قیل، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ الیس کفر ابلیس، ابلیس نے تو کفر کیا تھا، وکان من الملائکہ، وہ فرشتوں میں سے تھا، اور اس کی دلیل کیا ہے، بدلیل صحت استثنائی منہم، استثناء تو اس کا ہوا تھا، جیسے قرآن کریم میں ہے
قلنا ہم کہیں گے لا لا وہ اس سے نہیں فرشتہ نہیں تھا، بل کان من الجن، وہ جنی تھا، ففسق عن امر ربہ، پروردگار کی نافرمانی کی، لیکنہ لما کان بصفت الملائکہ تھے، لیکن وہ فرشتوں کا حلیہ اس نے سنبھال رکھا تھا، فرشتوں کا لباس، شکل، سٹائل وغیرہ اپنا رکھا تھا نا، صفت الملائکہ اسی کو کہتے ہیں. یہ انہوں میں کیا تھا، رل مل گیا تھا، جڑ گیا تھا ان میں، فی باب العبادت، عبادت وغیرہ انہی کی طرح کر رہا تھا، ورفعت درجہ، انہی کی طرح بلندی کر رہتے تھا. تو ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا گویا کہ وہ فرشتہ ہے. جیسے کیا کرے ایک کوا ہونا کبوتروں میں داخل ہو جائے، سفید کبوتروں میں، اور اس کو کیا کر دے جو اس پر کچھ رنگ ڈالا جائے، یعنی اگر کسی رنگ کے ڈبے میں ڈوب جائے نا، اس پر رنگ چپک جائے، پینٹنگ، تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھی کبوتر ہے. کبوتر تو نہیں، وہ تو کوا ہے، کبوتر الگ ہوتی. وکان جنیا نے کیا تھا، ایک جنی تھا، واحدن، ایک جنی تھا، مغمورن، چھپا ہوا تھا، بس پتہ نہیں لگ رہا تھا اتنا، فیما بین ان کے بیچ، یعنی ہم ہمارے اعتبار سے کہہ رہے. تو صح استثناؤہ منہم تغلیباً، تو غالب کے اعتبار سے اس کا استثناء کر رہے. وما ہاروت و ماروت، اور یہ ہاروت و ماروت جو فرشتے ہیں، فلا صح صحیح بات ہے انہما ملکان، وہ دونوں فرشتے ہیں، لم یصدر عنہما کفر ولا کبیرہ، ان سے کفر صادر ہوا نہ کوئی بڑا گناہ، وتعذیبہما انما هو علی وجہ المعاتبۃ، ان کو جو عذاب وغیرہ سزا مل رہی نا وہ عتاب کی وجہ سے، اللہ نے ان پر ملامت وغیرہ فرمائی ہے، عتاب. کما یعاتب الانبیاء علی الزلۃ والسہو، جیسے بعض اوقات پیغمبر سے لغزش اور سہوا ہو کہ نا، اس پر انبیاء کی بھی کیا ہوتی ہے، معاتبت، ملامت. وکان یعظان الناس، یہ لوگوں کو کیا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ویقولان، اور کہتے تھے انما نحن فتنہ فلا تکفر، جیسے قرآن کریم میں ان کا ذکر آیا ہے. ولا کفر فی تعلیم السحر، سحر سکھانے میں تو کفر نہیں تھا. کفر کس چیز میں ہوتا ہے، فی اعتقادہ والعمل بھی، کہ سحر پر کیا کرے آدمی، عمل کرے اور اعتقاد رکھے. آگے عقیدہ ہے، وللہ تعالی کتب انزلها علی انبیائہ وبین فی امرہ ونہیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہے، ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر نہی کو بیان کیا ہے. ووعدہ ووعید، اللہ نے اپنے وعدے وغیرہ بھی بیان کیے ہیں اور وعید دھمکیاں. وکلھا کلام اللہ تعالی، یہ سب کتابیں اللہ کا کلام ہے. وہو واحد، کلام تو اللہ کا ایک ہے نا، اس میں تعدد نہیں ہے. وانما التعدد والتفاوت فی النظم المقروء والمسموع، ہاں تعدد اور تفاوت فرق جو آتا ہے نا الفاظ میں آتا ہے، وہ الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. وبہذا الاعتبار کان الافضل هو القرآن، اس اعتبار سے قرآن کریم سب سے افضل ہے. ثم التورات، پھر تورات کا درجہ ہے، والانجیل، پھر انجیل کا، والزبور، پھر زبور کا. کما ان القرآن کلام واحد، جیسے قرآن کریم ایک کلام ہے. لا يتصور فيه تفضیل، اس میں تی تفضیل نہیں ہے نا، پورا قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے، سب کیا ہے قرآن ہے. ثم باعتبار القراءۃ والکتابہ، ہاں پھر قرات کے اعتبار سے کچھ صورتوں کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، کتابت کے اعتبار سے. یجوز یکون بعض السور افضل، تو جائز ہے کہ بعض صورت افضل کا مورد فی الحدیث، جسے حدیث میں اس کے متعلق بہت ساری باتیں آئی ہیں. وحقیقت التفضیل، اور تفضیل کی جو حقیقت ہے وہ بس اتنی ہے کہ ان قراءتہ افضل، اس کا پڑھنا افضل ہے. اور اس میں پڑھنے کی جو وجہ ہوگی افضلیت کی، وہ یہ ہوگی کہ لما انہ انفع، شاید اس میں فائدہ زیادہ ہوگا. اور ذکر اللہ تعالیٰ فی اکثر، اس میں اللہ کا نام بار بار ہوگا نا زیادہ. ثم الکتب قد نسخت بالقرآن تلاوتها وکتابتها وبعض احکامها، پھر دوسری جو کتابیں ہیں نا توریت وغیرہ، انجیل، ان کے احکام، بعض احکام اور ان کی کتابت و تلاوت منسوخ ہو چکی ہے. اب صرف قرآن کریم پر عمل کیا جائے گا.